بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FM 102.2 سے علاج حفاظت کے ساتھ کے پروگرام میں پروفیسر ڈاکٹر مطیع الرحمان، ڈائریکٹر ہیلتھ کیئر کوالٹی اینڈ پیشنٹ سیفٹی، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اینڈ پروفیسر آف پلمونالوجی، اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بات ہوگی پیشنٹ سیفٹی، جوائنٹ کمیشن پیشنٹ سیفٹی گولز پہ، اس کہ کس طرح ہم پیشنٹ سیفٹی کو انشور کرتے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ وتھ پیشنٹ سیفٹی۔ پیشنٹ سیفٹی ہے کیا؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیشنٹ سیفٹی حفاظت ہے، جو جیسے کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے علاج حفاظت کے ساتھ۔ تو وہ تمام معاملات، وہ تمام مسائل جو کہ علاج کے دوران مریض کے لیے نقصان کا باعث بنے، وہ پیشنٹ سیفٹی کے ایشوز ہیں۔ اچھا، اب پیشنٹ سیفٹی کو سمجھنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ مریض اگر راستے میں آ رہا ہے اور اگر خدا نخواستہ اس کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو وہ پیشنٹ سیفٹی کا ایشو نہیں ہے۔ جب وہ اسپتال پہنچ جائے یا ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے اور اس کے تشخیص میں، اس کے علاج میں اور اس کے علاج کے دوران کسی قسم کی کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے پیشنٹ کی صحت کو خطرہ ہو جائے یا اس کی صحت مزید خراب ہو جائے بجائے بہتر ہونے کے، کیونکہ دیکھیے پیشنٹ آتا ہے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس، کسی بھی اسپتال، اپنی علاج کے لیے، یعنی اپنی تکلیف کو کم کرنے کے لیے۔ اب اگر پراپر ارینجمنٹ آف پیشنٹ سیفٹی نہیں ہے، جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے وہ کیا ہونے چاہیے، تو اس کی وجہ سے بجائے فائدے کے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے تمام جو اسٹریٹجیز ہیں وہ پیشنٹ سیفٹی کی اسٹریٹجی کہلاتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں کہنا چاہوں گا کہ پیشنٹ سیفٹی کا لفظ اپنے تمام چیزوں کا شاید احاطہ نہیں کرتا، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں the word patient safety is a misnomer۔ پیشنٹ سیفٹی starts with health care professional safety، تو لہٰذا پیشنٹ سیفٹی صرف مریض کی سیفٹی کا نام نہیں ہے، وہ تمام لوگ جو مریض کے علاج میں انوالو ہوں، ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں، فزیو تھراپسٹ ہیں، اسپیچ تھراپسٹ ہیں، آکوپیشنل تھراپسٹ ہیں، آپ کے ایون ہاؤس کیپنگ سٹاف ہے، جو لوگ بھی اسپتال کے اندر کام کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کی حفاظت کا نام پیشنٹ سیفٹی ہے۔ اچھا، پیشنٹ سیفٹی کو انشور ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ بڑی سادہ سی بات ہے، ہم نہیں چاہتے کہ مریض کو علاج کے درمیان کوئی تکلیف پہنچے، اور ہم اس کے علاج کو اس طرح محفوظ بنائیں کہ اس کا علاج محفوظ طریقے سے، محفوظ ہاتھوں میں، محفوظ لوگوں سے ہو جو کہ علاج کو سمجھتے ہیں، علاج کرنا جانتے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی انکمپیٹنٹ سٹاف بھی ہے تو وہ بھی پیشنٹ سیفٹی کا ایشو ہے، کیونکہ علاج کے لیے جو لازمی چاہیے حفاظت کے لیے، اس کے لیے سٹاف چاہیے جو کہ فلی کمپیٹنٹ ہو اپنے کام میں، ہمیں انوائرمنٹ چاہیے جس میں اس کی کس طرح کا اسپتال ہے، کس طرح کا میڈیکل سینٹر ہے، کیا وہ یوزر فرینڈلی ہے، کیا اس میں ریمپس بنے ہوئے ہیں، کیا، تو تمام چیزیں اس میں ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو انسٹرومنٹس ہیں وہاں وہ بھی پراپر ہونے چاہیے اور وہ صحیح کام کر رہے ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں انشور کرنا پیشنٹ سیفٹی کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، پیشنٹ سیفٹی کے لیے ایک جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل ہے جو ایک ایکریڈیٹنگ باڈی ہے جو کہ ہسپتالوں کو ایکریڈیشن کرتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیشنٹ سیفٹی کرنے کے لیے کسی نہ کسی اسٹینڈرڈ کے اگینسٹ اس اسپتال کو کام کرنا ہوگا۔ مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم کون سا اسٹینڈرڈ یوز کریں، تو سب سے پہلا سوال ہے اسٹینڈرڈس ہیں کون کون سے؟ دیکھیے، اسٹارٹنگ وتھ ISO جو کہ سب سے زیادہ پریویلنٹ ہے پاکستان میں، کم از کم جو بھی ہاسپٹل سرٹیفائیڈ یا ایکریڈیٹڈ ہیں وہ تقریباً 70 to 80% ان میں ISO سے ہی ہیں۔ اس کے بعد الحمدللہ پاکستان میں ایک بہت بڑی گورنمنٹ کا کنٹریبیوشن، ہیلتھ کیئر پروفیشنل کنٹریبیوشن یہ ہے کہ یہاں ایک ہیلتھ کیئر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن بن گیا ہے، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن بن گیا ہے، KPK کا بن گیا ہے، بلوچستان کا ان پروسیس ہے۔ پہلے پاکستان میں اسپتال کھولنے کے لیے کسی لائسنس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب آپ کو اسپتال کھولنے اور اس کو چلانے کے لیے ان
ریگولیٹری باڈیز سے جو کہ باقاعدہ رول آف لا یا قانونی طور پہ قائم کیے گئے ہیں، انڈیپینڈنٹ باڈیز ہیں جو کہ اسپتالوں کا معائنہ کرتی ہیں، اور ایک اسٹینڈرڈ انہوں نے بنایا ہے جس کو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ MSDS کہلاتا ہے، منیمم سروس ڈیلیوری اسٹینڈرڈ۔ منیمم سروس ڈیلیوری اسٹینڈرڈ کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ کیونکہ اس میں وہ چیزیں صرف لی گئی ہیں جو کم از کم پوری کرنی چاہیے۔ گو کہ پیشنٹ سیفٹی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پہ دنیا میں بہت کام ہو رہا ہے اور اس میں بہت زیادہ چیزیں ہونی چاہیے، لیکن جو چیزیں انسانی جانوں کے لیے خطرہ ہیں، جس کو نہ کرنے سے خطرہ بہت زیادہ ہے، تو وہ چیزیں اس میں ڈالی گئی ہیں، اور بہت اچھا اسٹینڈرڈ ہے یہ۔ الحمدللہ میں نے اس پہ کام کیا ہے، اور الحمدللہ میں نے لیڈ کیا ہے ہمارا جو اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج ٹرسٹ کا جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، پاکستان ریلوے ہاسپٹل، اس میں الحمدللہ میں نے اس ٹیم کے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کیا ہے، اور ہم نے اس ہسپتال کو MSDS سے اپروو کروایا۔ وی آر لائسنسڈ بائی MSDS بائی پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن آن کمپلیشن آف MSDS اسٹینڈرڈ، اور ہم اس کے علاوہ ہم ISO سرٹیفائڈ بھی ہیں ہمارے چاروں اسپتال، اور انشاءاللہ اب ہم کینیڈین ایکریڈیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اگین کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، کیا کیا اسٹینڈرڈ ہے؟ نمبر 1 از ISO، جو بہت پریویلنٹ ہے، لیکن اس میں ایک پرابلم ہے کہ دس از بیسیکلی ناٹ اے ہیلتھ کیئر اسٹینڈرڈ۔ گو کہ اب 2015 کا جو اسٹینڈرڈ آیا اس میں بہت ساری چیزیں انکارپوریٹ ایسی کر دی گئی ہیں جس سے یہ کافی حد تک ہیلتھ کیئر فرینڈلی ہو گیا ہے، بٹ اسٹل اٹ از ناٹ اے ہیلتھ کیئر اسٹینڈرڈ۔ سیکنڈ اسٹینڈرڈ جو جیسے میں نے بتایا کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا، جو کہ اب مینڈیٹوری ہے، ریگولیٹری باڈی ہے یہ۔ اگر کسی اسپتال نے سندھ میں اگر سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے اسٹینڈرڈ کو امپلیمنٹ نہیں کیا، پنجاب میں اگر پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے اسٹینڈرڈ کو امپلیمنٹ نہیں کیا، KPK میں ان کے اسٹینڈرڈ کو امپلیمنٹ نہیں کیا، بلوچستان میں انشاءاللہ جلد ہو جائے گا، تو وہاں اسپتال کام نہیں کر سکتے، ان کو بند کر دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ان کی انسپیکشنز ہوتی ہیں، اور اگر اس ہسپتال کا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ وہ محسوس کرتے ہیں کہ سیف نہیں ہے تو وہ اس کو بند کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا ایک کام ہوا ہے، جس کی وجہ سے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم پیشنٹ سیفٹی کو بہتر امپلیمنٹ کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اسٹینڈرڈ جو کہ اگین پاکستان کے ابھی صرف 3 اسپتالوں میں ہے، وہ ہے جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ۔ الحمدللہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں اس JCI کے سفر کو شروع میں نے کیا، اور الحمدللہ وہاں بہت اچھی ٹیم ہوئی تھی جس نے اس پہ کام کیا، اور الحمدللہ اب وہ JCI ایکریڈیٹڈ بھی ہے۔ اسی طرح شوکت خانم بھی ایکریڈیٹڈ ہے۔ آغا خان از پائنیئر ان JCI ایکریڈیشن پاکستان، اور الحمدللہ وہ کئی بار ری ایکریڈیٹ ہو چکے، شفا بھی ری ایکریڈیٹ ہو گیا ایک بار۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس گو کہ اس پورے علاقے میں، پورے ایشیا میں، ہمارے ملک میں سب سے کم JCI ایکریڈیٹڈ ہاسپٹل ہیں۔ انڈیا میں بہت کافی اسپتال ہیں، چھوٹے چھوٹے، ویتنام جیسے چھوٹے سے ملک میں بہت سارے اسپتال ہیں، ایران میں اسپتال ہیں، ٹرکی میں اسپتال ہیں۔ ہمارے قریب کے ممالک کے لحاظ سے ہم بہت کم اسپتال ہمارے پاس JCI ایکریڈیٹڈ ہیں۔ اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ یہ بڑا ایکسپینسو ہے، اس وجہ سے ہر اسپتال اس کے اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، مجھ سے جب بھی ایز اے JCI کنسلٹنٹ مجھ سے کوئی بھی اسپتال مشورہ کرتا ہے تو میں ہمیشہ ان کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ JCI کرانا مکمل افورڈ نہ کر سکیں تو نہ کریں، لیکن کم سے کم اس کے تمام اسٹینڈرڈز کو اپنے اسپتالوں میں امپلیمنٹ کر دیں، اور اس میں جو سب سے پہلے امپلیمنٹ کریں وہ پیشنٹ سیفٹی گولز ہیں JCI کے، جو کہ کرنے چاہیے۔ اچھا، جو JCI جو ہے یہ انٹرنیشنل ونگ ہے جوائنٹ کمیشن کا، جو کہ USA بیسڈ ہے، اور امریکہ کے میجورٹی اسپتال جوائنٹ کمیشن ایکریڈیٹڈ ہیں، لیکن وہاں اور بھی بہت سارے ایکریڈیشن کے باڈیز ہیں، DNV ہے، ان کی اپنی CMS ہے، بہت ساری ایکریڈیٹنگ باڈیز ہیں۔ تو ایون ISO بھی وہاں کے جو ویٹرن ہاسپٹلس ہیں وہ ISO بھی کروا رہے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایک ہو گیا ISO، دوسرا ہو گیا ہمارا اپنا، جو کہ دیکھیے JCI ہو یا ISO ہو، یہ والنٹری ہے، آپ نہ کرائیں تو آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن میں یہ کلیئر کر دوں
کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا اسٹینڈرڈ اگر آپ نہیں کرائیں گے, اس کو سرٹیفائی نہیں کرائیں گے, لائسنس نہیں لیں گے تو آپ کا اسپتال بند ہو جائے گا. سندھ میں اگر سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ آپ وہ آپ کو اپروچ کریں گے یا آپ ان کو خود اپروچ کر لیں اور اپنے آپ کو لائسنس کرائیں, ورنہ آپ کا اسپتال بند ہو جائے گا. اسی طرح کے PK میں ہے, بلوچستان میں جلدی ہو جائے گا. تو یہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ بن گئی ہے. اب اس کے بغیر آپ اسپتال نہیں چلا سکتے. اچھا, اب اس میں پھر ایک سوال آتا ہے, لیٹ می کمپلیٹ, کہ پھر اس کے علاوہ اب ریسنٹلی پورے مڈل ایسٹ میں جتنے بھی JCI ہاسپٹلس میں ایک اچھی خاصی تعداد کینیڈین ایکریڈیٹیشن بھی کرا رہی ہے, وچ از آلسو ویری گڈ اسٹینڈرڈ. JCI اور کینیڈین ایکریڈیٹیشن میں فرق ہے تھوڑا سا, کہ JCI از مور ریگرس, Canadian is not that rigorous, but there is one thing additional in Canadian accreditation, یہ بہت زیادہ پیشنٹ سینٹرڈ اینڈ کمیونٹی سینٹرڈ ہے. JCI اتنا نہیں ہے. تو کینیڈین ایکریڈیشن الحمدللہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا ہمارا جو راس الخیمہ میں جو ہمارا ڈینٹل کالج ہے, اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلا ڈینٹل کالج جس نے اس علاقے میں کینیڈین ایکریڈیشن کیا وہ ہمارا کالج ہے. اور اب ہم انشاءاللہ ہم اپنے جو 3 اسپتال ہیں اس کو ہم جو کینیڈین ایکریڈیشن پہ جا رہے ہیں. ایک ہمارا G8 میں ہے میکس ہاسپٹل ہے, ایک ہمارا رفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے سہالہ میں, اور ایک انشاءاللہ تعالی اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل کالج اینڈ ہاسپٹل. ان تینوں کو ہم انشاءاللہ تعالی کینیڈین ایکریڈیشن کی تیاری کر رہے ہیں, اور ہمارے ساری ڈسکشن کینیڈین ایکریڈیشن ہو گئی, اور ہم رجسٹر بہت جلد اس کو رجسٹر کرا کے, اور امید ہے کہ 2 سال کے اندر 1.5-2 سال کا ہم نے ٹائم لائن رکھا ہے جس میں ہم ان تینوں اسپتالوں کو کینیڈین ایکریڈیٹ کرا لیں گے. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ کینیڈین ایکریڈیٹیشن کے لیے یا کسی بھی ایکریڈیٹیشن کے لیے وہ کس طرح کیا ضروریات ہیں. جیسا کہ میں نے کہا, آپ کو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا پڑے گا. JCI نے تو باقاعدہ اس پہ ایک کتاب بنائی ہوئی ہے کہ آپ اسپتال کیسا بنائیں. اس میں کیا چیز چاہیے پیشنٹ سیفٹی اینڈ کوالٹی کے حوالے سے. ایک تو اپروچ اس کا ایزی ہو, انٹرنس ٹھیک ہو, اندر جو کنسٹرکشن ہوئی ہے وہ سیف ہو, آپ کی تمام الیکٹریکل اور چیزیں تمام سیف ہوں, تو یہ, اور اس کا انوائرمنٹ فرینڈلی ہو. اس کے بعد وہاں آپ ظاہر ہے اس کو اسپتال کو چلانے کے لیے اسٹاف چاہیے آپ کو. وہ اسٹاف جو اسپتال میں کام کرے, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہو. اس کو جو بھی کام دیا جا رہا ہو اس کے لیے اس کو خاصا اچھا تجربہ ہو, اور اس کے تجربے کو ہم چیک کریں, اور اس کے بعد ہم اس کو ہائر کریں, اور اس کو ہم مستقل چیک کرتے ہیں. ڈاکٹرز ہیں یا ادر ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں, وہ ایکریڈیٹنگ لائسنسنگ باڈی جو بھی ان کی لائسنسنگ باڈی ہے اس سے ان کی لائسنس ہو, اور ان کی بھی ہم جو بھی وہ کام کر رہے ہیں اس سے ان کی کمپیٹنسی کو ہم جب ہم لے رہے ہیں ہائر کر رہے ہیں تو ہم انشور کریں, جس کو ہم کریڈینشلنگ اینڈ پریویلیجنگ کہتے ہیں. ہم ان کے تمام ڈگریوں کو چیک کریں, ان کو ہم وہی کام دیں, پریویلیج اسی کام کا دیں جس میں ان کی مہارت ہے, اور ان کی ہم کنٹینیوس اسسمنٹ کرتے رہیں, اور اس کے مطابق اگر کسی چیز کی کمی زیادتی ہے تو اس کو ٹریننگ کرائیں, اور ہم اس کو دیکھیں کہ وہ سیف کیئر ڈیلیور کر رہے ہیں. تو ہمارے 2 دوستوں چودھری الطاف حسین اعجاز اور نعیم شاہ صاحب نے کال کیا اور تعریف کی, بہت بہت شکریہ. اور یہ رفا FM 102.2 جو ہے وہ آپ اس وقت فیس بک پہ لائیو دیکھ رہے ہیں. اپنے اگر کوئی بھی آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی آپ ہمیں سجیشن دینا چاہتے ہیں, تو ہمیں آپ نمبر آپ کے وہاں ہیں, وہاں سے ہمیں کال کر کے آپ دے سکتے ہیں, اور ان باکس میں میسج دے سکتے ہیں. اور یہ پروگرام آپ EDU TV HEC.government.pk پہ بھی یہ پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا اس وقت یہ پروگرام لائیو HEC پہ کے سائٹ EDU TV HEC.gov.pk پہ بھی آ رہا ہے, اور فیس بک پہ بھی آ رہا ہے. تو آپ اس کو لائیو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی رائے سے مطلع کر سکتے ہیں. اور ہمیں کوئی بھی اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو, اور اگر کوئی آپ کو کلیئرنس چیزوں کے بارے میں کلیریفیکیشن چاہیے, تو وی ویلکم دیٹ. اچھا, اب پیشنٹ سیفٹی کے لیے جو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل نے کچھ گولز رکھے ہیں, جو اگر میں نے جیسا کہا کہ جب بھی مجھ سے کوئی بھی اسپتال میری رائے مانگتا ہے ایز این ایکسپرٹ آف JCI اینڈ MSDS, تو میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں
کہ آپ اسٹینڈرڈ میں امپلیمنٹیشن JCI کو لے لیں, MSDS کو لے لیں, اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کریں اور سب سے پہلے آپ ان کے پیشنٹ سیفٹی گولز کو امپلیمنٹ کریں, کیونکہ کوالٹی میں 60% ایلیمنٹ یا سیف ہیلتھ کیئر ڈیلیوری میں 60% ایلیمنٹ سیف ہیلتھ کیئر کا ہوتا ہے اور پیشنٹ سیفٹی جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک بہت اچھا جو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل ایکریڈیشن میں کہ آپ بڑی آسانی سے اس کے لیے آپ کو جو JCI سے ممبرشپ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سائٹ کسی بھی نیٹ پہ چلے جائیں, جو JCI پیشنٹ سیفٹی گولز لکھیں, آپ کے سامنے گول آ جائیں گے, اس کے پریزنٹیشن آ جائیں گی, اس کے کیسے آپ نے کام کرنا ہے وہ آ جائے گا, اور آپ چاہیں تو ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو گائیڈ کریں گے. اچھا, اب پیشنٹ سیفٹی اور کوالٹی کے لیے ہم بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ ہم پیشنٹ سیفٹی اینڈ کوالٹی کے لیے پروفیشنل چاہیے. ظاہر ہے ہیلتھ کیئر ڈیلیوری تو کوئی انسان ہی کر رہا ہے نا, یس مشین میں سے بھی ہو رہا ہے لیکن اس مشین کو بھی تو انسان چلا رہا ہے. تو ہمیں ایک سیف ہیلتھ کیئر پروفیشنل چاہیے. اچھا, میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ آئی ایم اے گریجویٹ آف 1980. MBBS میں نے ڈاؤ میڈیکل کالج سے 1980 میں کیا تھا. اس زمانے میں بھی پیشنٹ سیفٹی کا ہمارے یہاں کیا پوری دنیا میں کوئی خاص کنسپٹ نہیں تھا. ایون ان USA میں یہ 20 سال کا سفر ہے. فارمل گو کے کام تو سٹنلی ہو رہا تھا, لیکن فارمل جرنی جو ہے نا, ٹو ایئر از ہیومن کے نام سے ایک بک آئی تھی, اور اس کے بعد پھر انٹرنیشنل سوسائٹی میڈیسن کی, تو اس کے بعد یہ سفر بہت تیزی سے شروع ہوا ہے. تو ہمیں سیف ہیلتھ کیئر پروفیشنل چاہیے. تو ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا. میں نے اپنی ڈپلوما کیا, میں نے ممبرشپ کی, میں نے اپنی فیلوشپ کی. ان تمام نصاب میں کہیں پہ بھی پیشنٹ سیفٹی کا کوئی نام نہیں تھا. تو الحمدللہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی نے اس معاملے میں لیڈ لیا ہے, اور ہم نے یہ اگین اس کا کریڈٹ ہمارے وردی اینڈ ویژنری چانسلر حسن محمود خان صاحب کو جاتا ہے, اور ہمارے پرنسپل لیفٹیننٹ جنرل اظہر رشید صاحب کو جاتا ہے, جو ڈین بھی ہیں ہمارے ہیلتھ مینجمنٹ سائنسز کے, ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو جاتا ہے, ہمارے وائس چانسلر کو جاتا ہے, جنہوں نے ایک اسائنمنٹ مجھے دیا کہ ہمیں ایک پیشنٹ سیفٹی کیریکولم ڈیولپ کرنا چاہیے, اور اس پیشنٹ سیفٹی کیریکولم کو ہمیں اپنے تمام ہیلتھ کیئر پروفیشنل کالجز میں امپلیمنٹ کر دینا چاہیے. تو الحمدللہ اس پہ کام ہوا. ہماری ٹیم نے بہت محنت کی, ہمارے یہاں سے اور انٹرنیشنل, ہمارے پال باراش ہمارے ایک ایڈوائزر ہیں انٹرنیشنل, اور بہت سارے ہمارا HI کے CEO ہیں, ان سب لوگوں کی NHQ کے CEO ہیں, ان لوگوں کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا, اور انہوں نے ہمیں بہت زیادہ گائیڈ کیا, اور نتیجے کے طور پہ ہم نے ایک پیشنٹ سیفٹی ایک کریکولم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ ڈیولپ کیا, اور اس کو باقاعدہ ہم نے اپنے اکیڈمک کونسل سے اپروو کرا کے تمام میڈیکل, ڈینٹل, فارمیسی, ریہیب, تمام فارمیسی ریہیب اور تمام کالجز میں جو ہیلتھ کیئر پروفیشنل, نرسنگ میں انشاءاللہ ہم امپلیمنٹ کرنے والے ہیں, تو ان تمام جگہ ہم نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا. اور یہ مینڈیٹری ہے. کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو کہ اس کورس کو کمپلیٹ نہیں کرے گا, جیسے لائف اینڈ لیونگ کا ہمارا کورس ہے جو کہ اگین رفا میں ہی ہے, اس کو وہ اپنے ایگزام سارے پاس کرتا رہے گا, فائنل ایئر تک پہنچ جائے گا, فرسٹ ایئر سے امپلیمنٹ ہوگا, اور فرسٹ ایئر سے امپلیمنٹ ہو کر کے یہ فائنل ایئر تک بے شک وہ چلا جائے, لیکن ڈگری اس کو نہیں ملے گی جب تک وہ اپنے ایک کورس ہے جس کو ہم کہتے ہیں IHI, ایک آرگنائزیشن ہے انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کیئر امپرومنٹ USA کی, جو دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے ہیلتھ کیئر کوالٹی اینڈ امپرومنٹ سیفٹی کی. ان کا ایک پیشنٹ سیفٹی کا ایک ان کا ایک وہ ہے کورس ہے جو کہ بیسک کورس ان ہیلتھ کیئر کوالٹی اینڈ پیشنٹ سیفٹی کہلاتا ہے. اس کو ہم آن لائن کمپلیٹ کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس. اس کے لیے باقاعدہ IHI, آئی ایم تھینکفل ٹو IHI کہ انہوں نے اجازت ہمیں دی ہے کہ ہم ایک اپنا ان کا چیپٹر ہمیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے لیے ایک چیپٹر, ان کے بہت سارے چیپٹر ہیں پوری دنیا میں, تو ہمارا بھی ایک چیپٹر اس میں ہے جس کی ہم ایک ممبرشپ فی ادا کرتے ہیں, یونیورسٹی ادا کرتی ہے. اس کے بعد ان کے جو سائٹ پہ بہت سارے کورسز ہیں, مور دین 40 کورسز. تو لیکن جو ہم نے مینڈیٹری کیا ہے وہ ہے بیسک ہیلتھ کیئر کوالٹی اینڈ پیشنٹ سیفٹی, جس کے 13 ماڈیولز ہیں, جس کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے. فرسٹ ایئر میں 3 کرنے ہیں, سیکنڈ ایئر میں اتنے کرنے ہیں, اور اس طرح 13 کورس فورتھ ایئر کے فرسٹ ہاف تک انہوں نے مکمل کرنے ہیں. اس کے بعد ہم فورتھ ایئر اور فائنل میں ایئر میں انٹرنیشنل پیشنٹ سیفٹی گولز کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں, اور باقی پیشنٹ سیفٹی کے پریکٹیکل جو کلرکشپ پیریڈ ہے اس میں وہ کرتے ہیں.
تو اور یہ ان تمام جو کورسز وہ کرتے ہیں، ان کورسز کے سوالات ان کے اینول اور ایگزام اور ان کے جو CBAs ہوتے ہیں اس میں آتے ہیں. تو الحمدللہ ناؤ اٹ از انگرینڈ فلی. اور ہمارا پہلا بیچ جو کہ اب فارغ ہو جائے گا، وہ نیکسٹ ایئر فارغ ہو جائے گا، جو کہ جس کے پاس ایک پیشنٹ سیفٹی، بیسک ہیلتھ کیئر کوالٹی ان پیشنٹ سیفٹی کا ایک سرٹیفکیٹ ہوگا فرام IHI USA which is an international certification. اور ماشاءاللہ they will be trained in Joint Commission International Patient Safety Goals and other required quality and patient safety measures and data collection, analysis and research. اور الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی پبلیکیشنز بھی ہو چکی ہے اور انٹرنیشنل کانفرنسز میں ایکسیپٹ ہوئی ہے جو انہوں نے پریزنٹ بھی کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے یہ سوچا اگین کہ ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ سیف ڈاکٹرس اینڈ سیف فارماسسٹ اور سیف پروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے سارے میڈیکل کالجز اور ڈینٹل، فارمیسی اینڈ ریہیب اور ادر نرسنگ والے اس کو بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ باقی میڈیکل کالجز میں نہیں ہو رہا ہے، یس ہو رہا ہے، لیکن ایک فارمل طریقے سے ایک کریکولم بن کے اور اس کو مینڈیٹری نہیں کیا جا رہا، گو کہ ہر جگہ یہ انکارپوریٹڈ ہے. مے بی اسمال اور بگ چنک بٹ اٹ از انکارپوریٹڈ اینڈ دس از اے بگ چینج کہ پورے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. لیکن الحمدللہ وی آر دا پائنیئر. اور بلکہ اسکوا ایک آرگنائزیشن ہے جس نے ایکنالج کیا ہے کہ یہ پیشنٹ سیفٹی کریکولم کا اس طرح فارمل امپلیمنٹیشن نہ صرف پاکستان بلکہ پورے ریجن میں یہ واحد یونیورسٹی جس نے کیا ہے. اینی ہاؤ، تو اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہر ہاسپٹل، اچھا ایک اور اس سے پہلے میں اس کی طرف آؤں، اگر آپ پورے پاکستان کے اسپتالوں کا جائزہ لیں جس پہ ہم نے کام کیا ہے، تو شاید ہی 10% اسپتالوں میں کوئی سپریٹ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کیئر کوالٹی اینڈ پیشنٹ سیفٹی ہو. اور ان 10% کو اگر 100% سمجھ لیں تو اس 100% میں اگر 10% اسپتالوں میں، اس کا مطلب 1% ہاسپٹلس ہوں گے پورے پاکستان کے جس میں کوئی کوالیفائڈ ہیلتھ کیئر کوالٹی کا بندہ اس کو ہیڈ کر رہا ہو. دیکھیے میں ایک بات بہت کلیئر کر دوں، کوالٹی کے بہت سارے لوگ ہیں، ISO TQM کے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ سرٹیفائڈ ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو ماسٹرز بھی ہیں، کچھ PhDs بھی ہیں، لیکن they are not have been given this certification for health care quality. تو اب ہیلتھ کیئر کوالٹی از اے ڈفرنٹ بال گیم. وہ پروڈکشن سیکٹر سے کافی مختلف ہے، گو کہ سرٹینلی بہت سارے کوالٹی پیرامیٹرز تو ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن جو اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے وہ کافی مختلف ہے. تو اس لیے ہم نے ایک ڈپلوما ان ہیلتھ کیئر کوالٹی اینڈ پیشنٹ سیفٹی وچ ول لیڈ ٹو ماسٹرس بھی لانچ کر دیا ہے. اور الحمدللہ ہماری فرسٹ بیچ فارغ ہو چکی ہے، دوسرے بیچ کا ایک سیمسٹر ختم ہو گیا ہے. اور جو سب سے اچھی بات ہے کہ چونکہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بات ہے، اس وقت پورے پاکستان میں ہیلتھ کیئر کوالٹی اینڈ پیشنٹ سیفٹی سرٹیفائڈ لوگ نہیں ہیں. اس لیے ہمارے تمام اسٹوڈنٹس جو کہ پہلے بیچ کے تھے، وہ ان کے کورس مکمل ہونے سے پہلے یا تو ان کو جاب آفر آ گئی تھی، یا مل گئی تھی جاب، یا ان کے جس جاب پہ تھے، کیونکہ ہم نے کوشش یہی کی تھی کہ ہم ان لوگوں کو زیادہ پریفرنس دیں جو کہیں نہ کہیں کوالٹی پیشنٹ سیفٹی میں کام کر رہے ہیں. اچھا، یہ کورس بڑا یوزر فرینڈلی ہے. اس میں ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارا مین ٹارگیٹ ہیلتھ کیئر کوالٹی اینڈ پیشنٹ سیفٹی پروفیشنلز ہیں، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ پورے سال، کیونکہ 1 سال کا ڈپلوما ہے 16 کریڈٹ آورس کا، کہ یہ سارا سال آپ کے پاس آ سکے. ایون ویکینڈس پہ بھی آنا مشکل ہے، اس لیے کہ میرے پاس جو فرسٹ بیچ میں جو لوگ تھے وہ لاہور سے تھے، سرگودا سے تھے، کراچی سے تھے، تو اٹس ناٹ ایزی. تو ہم نے اس کو ہائبرڈ بنا دیا ہے. اس میں فیس ٹو فیس سیشنز ہیں، ہر سیمسٹر میں 2 سیشنز ہیں جو کہ فیس ٹو فیس ہیں، اور باقی آن لائن اسائنمنٹس اینڈ آن لائن ورک جو ان کے اپنے ہاسپٹلس میں کام ہے اس پہ ہوتا ہے. تو اس کی کاسٹ بھی ہم نے بہت چانسلر صاحب اور وائس چانسلر صاحب کی اجازت سے بہت کم رکھی ہے. ٹوٹل اس کا کاسٹ 90,000 روپیز ہے فار دا ہول ایئر. سو دیٹس اے ویری گڈ چانس، اے ویری گڈ کیریئر پاتھ. ابھی اس بیچ میں ہمارے پاس، لاسٹ بیچ میں بھی ہمارے پاس FCPS بھی تھے، ہمارے پاس آکوپیشنل تھراپسٹ بھی تھے، نرسز بھی تھی، ہیڈ آف نرسنگ بھی تھی. اس بار بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ ایک بیوروکریٹ بھی ہیں جو کہ ڈاکٹر ہیں لیکن بیوروکریٹ ہیں، وہ بھی ہیں، اور ڈینٹسٹ بھی ہیں، اور ادر پروفیشنل فارماسسٹ بھی ہیں سینئر. تو الحمدللہ اٹس اے ویری گڈ پروگریس towards patient safety and quality and big contribution for International University to improve patient safety and quality in Pakistan. اب میں مختصراً جوائنٹ کمیشن کے پیشنٹ سیفٹی کے آپ کو وہ بتا دوں جو کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بہت ضروری ہے.
اچھا ماشاءاللہ ڈاکٹر تاج ولی آفریدی صاحب یہ ہمارے DHQPS کے پہلے بیچ کے کوالیفائڈ ہیں اینڈ ہی از دا اسٹوڈنٹ جو کہ جنہوں نے مجھے بہت زیادہ پش کیا کہ اس کو جلد از جلد لانچ کیا جائے اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف ہز اچیومنٹس. ماشاءاللہ از اے سینئر ڈاکٹر اینڈ سینئر پرسن ان ہیلتھ KPK ہیلتھ کیئر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. اور میرا فون نمبر آپ لوگ سب نوٹ کر لیں, اگر آپ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہیں تو 03355 میرا ای میل ایڈریس ہے mati.rahman rahman @rifah.edu.pk. اگر آپ فیس بک دیکھ رہے ہیں تو آپ کے اسکرین پہ ہی آ رہا ہوگا, تو اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر تاج ولی آفریدی, اللہ خوش رکھے آپ کو, اور جس سفر پہ آپ چل رہے ہیں پیشنٹ سیفٹی کوالٹی کو, اس کو آپ زیادہ سے زیادہ آگے لے کے چلیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ جو 6 سیفٹی گولز ہیں ہمارے. نمبر 1 گول ہے آئیڈینٹیفائی پیشنٹ کریکٹلی. اچھا, جوائنٹ کمیشن اور JCI دونوں کو میں ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا. فرق دونوں میں صرف ایک ہے کہ جوائنٹ کمیشن جو کہ اوریجنل ہے اس کے 7 گولز ہیں, ان کے 6 گول ہیں. تو بیکاز سرٹنلی JCI جوائنٹ کمیشن ریئلائزز کے جو انٹرنیشنلی بہت ساری ریسورسز کے پرابلمس ہیں, باقی چیزیں, تو انہوں نے 6 گول رکھے ہیں ہمارے. سب سے پہلا گول جو ہے وہ ہے, اور کیوں ہم کرتے ہیں یہ گولز کیوں کرتے ہیں, کیونکہ انہانس پیشنٹ سیفٹی, فالس نہ ہونے پائیں, میڈیکیشن ایرر نہ ہونے پائیں, اور ری ایڈمیشن اینڈ انفیکشن کم ہو. تو اس کے لیے گولز بنائے گئے ہیں. سب سے پہلا گول ہے آئیڈینٹیفائی پیشنٹ کریکٹلی. اس کو آسانی سے سمجھ لیجئے کہ رحیم نام کے بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں, ایک محلے میں 4 ہوں گے. اسی طرح جان نام کے بہت سارے لوگ ہوں گے یورپ میں یا امریکہ میں. تو ایسا ناممکن تو نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی اسپتال کے ایک ہی وارڈ میں 2 رحیم داخل ہو جائیں. اب اگر دونوں رحیم کو پراپرلی آئیڈینٹیفائی نہ کیا گیا تو کیا ہوگا کہ اس رحیم کی دوا, رحیم ولد کریم کی دوا رحیم ولد عظیم کو مل جائے گی, جو کہ پیشنٹ سیفٹی کا بہت بڑا ایشو ہے. رانگ میڈیسن جو کہ بہت نقصان دے سکتا ہے, جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ طریقہ بنایا گیا کہ 2 آئیڈینٹیفائر لازمی ہوتے ہیں. ایک اس کا نام, اس کے والد کا نام. دوسرا یا تو ہمارے ملک میں نیشنل ID کارڈ نمبر یا جہاں بھی وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس سے بھی اچھا یا سیف ہے کہ MR نمبر, میڈیکل رجسٹریشن نمبر. ہر اسپتال میں ہر شخص کا ایک یونیک آئیڈینٹیفائر میڈیکل رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے, یہ ہونا چاہیے. اور جب بھی, کیوں ہم یہ چاہتے ہیں, کیونکہ جب بھی ہم اس کو علاج کر رہے ہیں, جب بھی ہم دوا دے رہے ہیں, جب بھی اس کو بلڈ ٹرانسفیوژن کر رہے ہیں, جب بھی ہم اس کا بلڈ ٹیسٹ لے رہے ہیں, جب بھی ہم اس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کر رہے ہیں, تو ہم یہ انشور کریں کہ وہی آدمی ہے جس کے لیے ہم یہ بلڈ لے رہے ہیں, یا جس کو ہم بلڈ لگا رہے ہیں, یا ہم جس کے لیے ہم علاج دے رہے ہیں. یہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ کمیونیکیشن, اسٹاف کمیونیکیشن, امپروو افیکٹو کمیونیکیشن. اچھا, کمیونیکیشن جو ہے نا, یہ سمجھ لیجئے کہ دروازے سے شروع ہو جاتی ہے. جب آپ کا, اسی لیے ہم کہتے ہیں پیشنٹ سیفٹی از ایوری باڈیز بزنس. آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف یہ ڈاکٹر کا کام ہے یا صرف نرس کا کام ہے. جو آپ کا دروازے پہ, جو آپ کے گیٹ پہ جو بندہ کھڑا ہوا ہے, جب پیشنٹ انٹر ہوتا ہے تو اگر وہ اخلاق سے ملے گا, سلام کرے گا, مسکرا کے اس سے بات کرے گا, تو پیشنٹ کا موریل اچھا ہوگا. پھر اگر وہ اس سے ایک سوال پوچھ لے, آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, اگر وہ کہتا ہے میڈیکل OPD, اور ایک لفظ وہ بتا دے کہ میڈیکل OPD لیفٹ کی طرف چلے جائیے یا رائٹ کی طرف چلے جائیے, اگر آپ نے نہیں بتایا اور لیفٹ کے رائٹ چلا گیا اور اس کو تکلیف ہوئی دوبارہ گھوم کے آنے میں, تو یہ آپ یوزر فرینڈلی نہ ہوئے. تو اس طرح جب وہ پیشنٹ اندر آ جاتا ہے آپ کے رجسٹریشن ڈیسک پہ, تو وہاں جو بندہ ہو پراپر کمیونیکیشن اسکل نہ جانتا ہو, اچھی طرح سے بات نہ کرتا ہو, پراپر اس کو گائیڈ نہیں کرتا ہو, رجسٹریشن میں کے طریقے میں اس کو گائیڈ نہیں کرتا, تو مشکل ہوگی. اسی طرح جب وہ نرس کے پاس آ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے, تو نرس اس کے ٹائم کو دیکھ کر کے کہ کیا ٹائم تھا اس کا اپوائنٹمنٹ کا, کتنی دیر میں اس نے اندر جانا, اس کو گائیڈ کرے. اس کے جو بلڈ پریشر وغیرہ لینے سے پہلے اس کی آئیڈینٹیفائر کنفرم کرے, اور اس کو گائیڈ کرے کہ کتنی دیر میں آپ کی نمبر آئے گا, اور اس کو اندر لے جائیں. اسی طرح جب ڈاکٹر کے پاس جائے اور وہ ڈاکٹر اچھی طرح اس کے جو مرض کو نہ سنے, اس کو نہ سمجھے, کمیونیکیٹ نہ کرے اس سے پراپرلی,
سب سے کمیونیکیشن کے لیے سب سے اہم چیز لسننگ ہوتی ہے. اگر وہ اس کی بات نہ سنے اور صرف اپنی ہی بات کرتا رہے, جو کہ بڑا کامن ٹرینڈ ہے کہ ڈاکٹر بہت کم سنتے, بڑی کامن شکایت, ڈاکٹر نے میری بات سنی نہیں, علاج لکھ دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو اسپتال کے اندر وہ ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کو یا ایک نرس دوسرے نرس کو جب پیشنٹ کو ہینڈ اوور کرے تو ایک اسٹریٹجی ہے جس کو ہم ہینڈ آف کہتے ہیں. اس وقت تو تمام تفصیلات بتائے اس مریض کی کہ اس مریض کا نام یہ ہے, اس کی عمر یہ ہے, اس کا مرض یہ ہے, اس کو یہ علاج ہوا, اس کو مزید اب ہم آپ کو فار ایگزامپل او پی ڈی سے ہم داخل کرا رہے ہیں وارڈ میں, تو یہ اب آپ کے وارڈ میں جا رہا ہے تو ہمارا پلان یہ ہے اور یہ ہو چکا ہے, باقی آپ نے کرنا ہے. اور پھر دوسرا یہ اس کو ریپیٹ کرے اور کہے ہاں میں یہ سمجھ گیا ہوں, تو اس کو پروسیس کو ہینڈ آف کہتے ہیں. سب سے بہت زیادہ غلطیاں, بلکہ کافی زیادہ غلطیاں اس پروسیس میں ہوتی ہے جس کو ہم کیئر ٹرانزیشن کہتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. تو یہ افیکٹو کمیونیکیشن از ویری مچ امپورٹنٹ. پھر کرٹیکل ریزلٹس, فار ایگزامپل بہت سارے ریزلٹس ہوتے ہیں جو فار ایگزامپل کسی کا بلڈ انیمیا ہے 4 آ رہا ہے, یہ کرٹیکل ہے. اگر کسی کا WBC 20,000 آ رہا ہے 25,000, جو ایک کرٹیکل ریزلٹس ڈیفائن کیا جاتا ہے, سوڈیم لیول ہے, پوٹاشیم لیول ہے, یہ فوراً کنسرن ڈاکٹر یا کنسرن جو اس کا معالج ہے اس کو پتہ چلنا چاہیے تاکہ وہ اس پہ ایکشن لے. پھر پراپر گائیڈنس اباؤٹ دا میڈیسنس, کمیونیکیشنس ضروری ہے. پھر اس کے بعد دوسری بات ہے کہ سیفٹی آف ہائی الرٹ میڈیسنس یا میڈیکیشن کی مینجمنٹ. ہم اس کو ہم جو JCI میں تو ہم اس کو ہم کہتے ہیں سیفٹی آف ہائی الرٹ میڈیسنس, جبکہ یہ جو جوائنٹ کمیشن ہے اس میں اس کا نام ہے یوز میڈیسن سیفلی, از دا سیم, از رادر مور براڈ, کہ اس صرف ہائی الرٹ میڈیسنس نہیں, تمام میڈیسنس کہ رائٹ ٹائم, رائٹ ڈوز, رائٹ پرسن کا انشور کیا جائے, کتنے دن اس کو دینا ہے اس کو بتایا جائے, ڈسچارج کرتے وقت اس کو جب سلپ لکھا جائے تو بتا دیا جائے کہ یہ دوا اتنے دن استعمال ہونی ہے, یہ دوا اتنے دن بعد رک جانی ہے, اتنی بار استعمال ہونی ہے. اور خدا نخواستہ اگر آپ کو کسی دوا سے کوئی تکلیف ہوئی تو آپ کس سے کانٹیکٹ کریں گے, وہ نمبر بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو انفیکشن ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو انفیکشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے جو سب سے بیسٹ ٹول کہلاتا ہے, سب سے چیپسٹ ٹول جو کہ ہم آسانی سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اور ایز اے مسلم ہمارا تو صفائی نصف ایمان ہے, تو ہمیں تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہینڈ واشنگ اگر کسی اسپتال میں تمام ہیلتھ کیئر پروفیشنل کرتے ہیں, جو ان کے 5 اوکیزنس ہیں, مریض کو چھونے سے پہلے, چھونے کے بعد, کسی ارد گرد کی چیز کو چھونے کے بعد, کوئی پروسیجر کرنے کے بعد, تو 5 مواقع ہیں جو کہ سارے اسٹاف کو ٹرینڈ کر کے اور ان کو بتا دیا جائے تو پھر وہ بہت کم انفیکشن 50% انفیکشن رہ جاتا ہے. باقی اسٹرلائزیشن آف انسٹرومنٹس ہیں, پراپر یوز آف انسٹرومنٹس ہیں, یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد سیف سرجری. ناؤ اے لاٹ آف پیشنٹ سیفٹی ایشو ارائزز ڈیورنگ سرجری. تو ہمیں پیشنٹ کی سلیکشن, پیشنٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن, رائٹ سائٹ کس سائڈ ہونا ہے اس کی مارکنگ, پھر پروسیجر کو پراپر ہونا, انستھیزیا کے پروسیجر کو ٹھیک کرنا, یہ تمام چیزیں وہ اس میں شامل ہیں. پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل میں ڈائریکٹلی نہیں ہے لیکن انڈائریکٹلی سرٹنلی ہے, وہ ہے آئیڈینٹیفائی پیشنٹ سیفٹی رسکس. دیکھیے سوسائڈل رسکس آر ناٹ ویری کامن, ان کامن. جب ایک شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کے نفسیاتی بہت زیادہ اس پہ پریشر ہوتا ہے. تو ایون نرسز جو کام کر رہی ہوتی ہیں, ڈاکٹرز جو کام کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہائی پریشر میں ہوتے ہیں, ICU کے خصوصاً لوگ. تو یہ ان کامن نہیں کہ ان کے ذہن میں سوسائڈل آئیڈیاز ہوں. تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اس کو مینیج کرنا, اپنے اسپتال کے جو باؤنڈری وال ہیں وہ اتنے چھوٹے نہ ہوں کہ اس سے کوئی جمپ لگا سکے. تو ان تمام چیزوں کا دیکھنا بہت ضروری ہے. تو سرجری کے درمیان کوئی مسٹیک نہ ہو. اچھا, الارمس کا یوز سیفٹی یہ ہمارے جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کے اس میں نہیں ہے, لیکن یہ جوائنٹ کمیشن میں ہے, ریسنٹلی انکارپوریٹ ہوا ہے. اینڈ آئی ہیو دا آنر ٹو بی ون آف دا ریویور آف دس گول فرام پاکستان. پوری دنیا سے انہوں نے ریویورس لیے تھے, تو آئی واز ون آف دا ریویورس. تو آئی لرنڈ اے لاٹ ان دیٹ پروسیس. آئی نیور ریئلائز کہ الارم کی وجہ سے کیا مسائل ہوتے ہیں. تو الارم ایسے ہونے چاہیے جو اننیسیسری نہ بج رہے ہوں, اسی وقت بجیں جب ان کی ضرورت ہو, اور کنسرنڈ بندوں کو جو اس الارم پہ ایکشن کریں گے ان کو پہلے اس کا پتہ چلنا چاہیے, اور یہ انشور ہونا چاہیے کہ اس پہ ایکشن فوراً لیتے ہیں.
تو یہ جوائنٹ کمیشن پیشنٹ سیفٹی انٹرنیشنل کے گولز ہیں جس پہ، اور اس میں فال، اگر پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو فال سے بچانا یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے سائڈ ریلز ہر بیڈ کے ساتھ ہونی چاہیے. اس کے لیے تمام جو فال رسک جو ہوتا ہے اس کی اسسمنٹ ہونی چاہیے. اس کے مریض کا چاہے او پی ڈی میں آئے، آئی پی ڈی میں آئے، اور اگر کوئی اسسمنٹ جس کی ہائی ہے اس کو نرسنگ بیڈ کے قریب رکھنا چاہیے. ہماری زمین سلپری نہ ہو، بہت خوبصورت زمین اسپتالوں کو بنانا چمکدار اور سلپری ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں پیشنٹ سیفٹی کے امپورٹنٹ گولز ہیں. تو میں ماشاءاللہ کافی ہماری ڈسکشن ہوئی، اور آپ لوگ جو سوال پوچھنا چاہیں، میں نے اگین جیسا کہا کہ میرا نمبر ہے 033-556-44493. اس پہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، مجھے ای میل کر سکتے ہیں mati.rahman mati.rahman@rifah.edu.pk. اس پہ آپ کر سکتے ہیں. تو یہ الحمدللہ آئی ایم آلویز ایٹ یور ڈسپوزل کہ آپ جب بھی چاہیں مجھ سے کوئی رائے لینا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی کہ جو ہمارے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا اور ایچ ای سی کا بھی جو ہے کہ ہم سیفٹی کا خیال کریں. مجھے ایک بات اور شیئر کرتا ہوں میں کہ ایچ ای سی نے ایک سیفٹی کے لیے ایک انیشیٹو کیا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ پیشنٹ سیفٹی بلکہ ہمارے یونیورسٹی کے جو لوگ ہیں ان کی بھی سیفٹی کا خیال کیا جائے کہ وہ کیمپس سیفٹی، ان کی اپنی سیفٹی، اس کے لیے اسپتالوں میں چھوٹا سا میڈیکل سینٹر ہونا چاہیے. اس پہ بھی ہماری یونیورسٹی کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد اپنے کیمپسز کو میں ہم یہ ایچ ای سی کے انیشیٹو کو 100% امپلیمنٹ کر دیں گے. میں واجد محمود صاحب جو ہمارے انجینئر ہیں اور ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں اس پروگرام کو ہمیشہ بہتر سے بہتر کرنے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایچ ای سی کے لیے شکیل احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اور میں وہ تمام لسنرز کا، تمام ویورز کا جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ پوری دنیا سے دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے پاس آسٹریلیا، امریکہ، انگلینڈ، ہر جگہ سے فیڈ بیک آتا ہے اور ہم اسے لرن کرتے ہیں اور ہم ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں. تو آپ کے سوالوں کا انتظار رہے گا. مجھے پروفیسر ڈاکٹر متی الرحمان کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اسٹے سیف اینڈ بی سیف فرام کورونا. الحمدللہ کورونا تو بہت کم ہو گیا ہے، لیکن ہمیں حفاظت کا ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنا بھی، اپنے لوگوں کا بھی. اور یہ کمی ویکسینیشنز کی وجہ سے ہوئی ہے، لہٰذا 100% ویکسینیشن کرائیے. تمام اپنے دوستوں کو ویکسینیشن کے لیے اگری کرائیے، لیکن سب سے پہلے خود کو ویکسینیشن کرائیے اور اپنے گھر والوں کو کرائیے. تمام لوگوں کو ایگری کرائیے. یہ بہت بڑا فرق آیا ہے ویکسینیشن کی وجہ سے. آپ کی آنکھوں کے سامنے پوری دنیا میں کورونا بہت کم ہو گیا ہے. ہمارے ملک میں تو ماشاءاللہ حکومت کو، این سی او سی کو، آرمی کو، ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے اس کو کنٹرول کرنے میں. اور ماشاءاللہ وی آر ون آف دا کنٹریز جنہوں نے بہت کم وسائل کے باوجود اس کو بہت اچھی طرح کنٹرول کیا ہے. اٹ از ویری appreciable for the government and all other healthcare professional, army and NCOC to do this. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.